بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ طریقہ تعلیم سے متعلق دو امور پر بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے تیسرے امر پر بات کی جائے گی، اور وہ ہے معلم کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں۔ اگر معلم نے صحیح تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ طلباء کرام کو پڑھایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں، اور ان کو دعائیں یاد کرانے اور اخلاق اور آداب سکھانے میں خوب محنت کی، تو یہ طلباء معلم کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ معلم کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی تمام نیکیوں کا ثواب اس صاحب معلم کو ملتا رہے گا۔ اور جو چیزیں بچوں کے خالی ذہن و عقل میں نقش کر دی جاتی ہیں وہ اخیر تک رہتی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بچپن کی عادت بچپن تک رہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی اگر آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا، مضبوط حافظ قرآن بنایا، اور ان کو مضبوط اچھی طریقے سے تجوید اور ادائیگی کے ساتھ قاعدہ کی تعلیم دی، تو یہ آخر عمر تک ان کے ذہنوں پر، ان کی زبانوں پر ویسا ہی نقش ہوگا۔ معلم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں انما بعثت معلما۔ یہ ایک مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے مختصر طور پر، اور حدیث مبارکہ کے میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دو حلقے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا۔ دونوں کے بارے میں فرمایا خیر کے حلقے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا، دوسرا سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف فرمائی، اور آخر میں فرمایا انما بعثت معلما، اور خود جا کر اس سیکھنے سکھانے والے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوسرے نمبر پر معلم کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دل میں طالب علم کی خیر خواہی ہو۔ اگر معلم کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے تو یہ فطری طور پر ان طلباء کو اچھی تعلیم دے گا، اور اگر خیر خواہی نہیں ہے تو یہ پھر ان بچوں کے وقت کا خیال نہیں رکھے گا۔ تیسرے نمبر پر معلم کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے اس کو یہ ایک امانت جانے، اور یہ اس کو آگے دوسروں تک، طلباء کرام تک پہنچانے کی فکر میں لگا رہے، اور اس سے کوتاہی میں اللہ سے ڈرتا رہے کہ اگر میں نے کوتاہی کی تو کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اللہ پوچھے کہ جو علم دیا تھا اسے دوسروں تک کتنا پہنچایا۔ چوتھے نمبر پر معلم کو اس بات کا استحضار ہر وقت رہے کہ بچہ اور اس کا وقت یہ ایک معلم کے پاس امانت ہے۔ اگر کوتاہی کی تو اس بچے کے بارے میں بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اور اس کے وقت کے بارے میں بھی پوچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بچہ اور اس کا وقت، یہ دونوں ایک معلم کے پاس امانت ہوا کرتے ہیں۔ یا تو یہ محنت کر کے ان بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں، یا یہ کوتاہی کر کے ان کے مستقبل کو بگاڑ سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر معلم کے اندر جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر صبر، دوسرے نمبر پر استقامت، تقوی، توکل اور یقین کی صفت کا ہونا یہ معلم کے اندر انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بھی ڈرنے والا ہو، خوب دعائیں مانگنے والا بھی ہو، کیونکہ نظام تعلیم میں استاد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی نظام تعلیم اچھے اساتذہ اکرام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چھٹے نمبر پر معلم اپنی کام کو دینی اور علمی خدمت تصور کرے کہ یہ اللہ کی توفیق سے میں یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ میرا دینی اور علمی کام ہے، اس کو مقصد سمجھ کر، خدمت سمجھ کر اس کام کو کرے۔ ساتویں نمبر پر معلم کو چاہیے کہ وہ خوش مزاج ہو، اور دوران تعلیم مناسب موقع پر خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر خوش مزاجی تعلیم کے لیے بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹنی مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اونٹنی کا بچہ
کیا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، وہ کس کام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ بھی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ اکرام کسی جگہ بیٹھ کر کھجور کھا رہے تھے، اور وہ گٹلیاں جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ جب آخر میں کھجور ختم ہو گئے تو سب صحابہ اکرام نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمام کھجور جو ہیں تم نے کھا لی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تو گٹلیوں کے بغیر کھائی ہیں اور تم نے جو ہے گٹلیوں کے ساتھ کھا لی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں بچوں کے ساتھ، مناسب الفاظات سے ان کو پکاریں، مناسب الفاظ ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہترین، ماشاء اللہ آپ نے اچھا سنایا، آپ کی آواز اچھی ہے، عمدہ ہے، آپ مزید محنت کریں۔ تو اس طرح کے سے الفاظ ہم ان کو ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نامناسب الفاظ سے اجتناب کریں۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ ناظم کے ماتحت رہ کر کام کریں، جو بھی وہ کام پڑھائی سے متعلق ہمیں وہ دے ان کو ہم پورا کریں۔ انتظامی اور تدریسی امور میں متعلقہ حضرات کی ہر ممکنہ مدد کریں، اور مقررہ وقت پر جو ہمارے پاروں کا نصاب ہے اس کو مکمل کریں۔ اگر آپ کے ہاں ایسی ترتیب ہے کہ ذہین، متوسط اور کمزور بچوں کی ترتیب بنی ہوئی ہے پارہ ختم کرنے کے حوالے سے تو اچھی ہے، اگر نہیں بنی تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ کلاس کے 3 حصے کر لیں، ذہین، متوسط اور کمزور، اور ان کے پارے کی مقدار متعین کر لیں کہ آپ نے اتنے دن میں پارہ ختم کرنا ہے، فلانے اتنے، فلانے اتنے، تو ہر ایک کے لیے مقدار متعین ہوگی، لائنوں کے حساب سے آپ ان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے، تو وہ جو نصاب آپ کو ملا ہے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاں کوئی کتاب ہے، تربیتی نصاب ہے، یا اس طریقے سے کوئی دوسری کتاب آپ کو دی گئی ہے، جیسا کہ آج اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت تعلیم الاسلام کو لازم قرار دیا ہے، تو اس نصاب کو جو ہے آپ وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ 9ویں نمبر پر معلم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی متبع سنت سے قائم کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر ہے جو ہے کمزوری آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی مرشد، پیر و مرشد سے اپنا تعلق کریں تاکہ وہ آپ کی وقتاً فوقتاً اصلاح کرتا رہا کرے۔ 10ویں نمبر پر معلم سونے سے پہلے روزانہ کچھ دیر اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا جو میرا دن گزرا ہے، آیا میں نے آج اپنی ذمہ داری پوری ادا کی ہے یا نہیں۔ اگر پوری کی ہے تو اس پر شکر کرے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کل کے لیے اپنی محنت کو اس سے دگنا کرے۔ 11ویں نمبر پر معلم اپنے ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں۔ اگر قاعدے کا ہے تو قاعدے میں اپنی ذمہ داری کو خوب نبھائے، ناظرے کا استاد ہے ناظرے میں خوب نبھائے، اگر اسی طریقے سے کسی اسکول کا ٹیچر ہے تو وہ بھی اپنی ذمہ داری کو خوب اچھی طریقے سے نبھائے، اور اگر حفظ کا استاد ہے، کتب کا استاد ہے تو خوب اپنی ذمہ داری کو پوری اچھی طریقے سے نبھائیں۔ 12واں اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ پڑھانے کے علاوہ اوقات میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں۔ ان میں سے ایک کتاب مثالی استاذ، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ حیات الصحابہ 3 جلدوں پر ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ علیہ کے آپ بیتی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہیں جو کتابیں ہیں صحابہ کے واقعات ہیں، اور اصلاحی خطبات مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کے ہیں، تو آپ ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو مقام اساتذہ معلمین کے مقام اور ذمہ داری سے متعلق یہ کچھ گزارشات تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جس کو بھی پسند ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، امن، سلامتی، خوشحالی میں رہیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔